جنید صاحب، اس کا جو نیکسٹ آئے گا سیزن، آپ کے خیال میں وہ انٹرویو ہو سکتا ہے یا نئی آڈیو ویڈیو سیریز دوبارہ سے لانچ ہو سکتی ہے؟ ایک عرصے سے آڈیو ویڈیو سامنے نہیں آئی کوئی. ہو سکتا ہے، یہ پاکستان ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے پاکستان میں. جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان میں وہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. یہ میرے نزدیک یہ انتہائی ویری ویری بیڈ ٹیسٹ، فرینکلی اسپیکنگ. میں تو اس پہ بات کرنا بھی نہیں چاہتا، اس سے نہیں کرنا چاہتا کہ جب آپ نے آڈیو ویڈیوز کی بات جب چل رہی تھی، میں اس وقت سے آئی ہولڈ دس پوائنٹ کہ بھئی اس کی ایک پروسیس گورنمنٹ آف پاکستان نے، اس کے بعد آپ کی سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کر دیا ہوا ہے. جی. اور یہ جب کیس دوبارہ، اگر آپ یاد ہو کہ ایک جو ہمارے معزز چیف جسٹس ہیں، ان کی شاید سربراہی میں ایک بینچ بھی بنا تھا، میں اس وقت میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ چیزیں پوری دنیا میں ٹھیک ہے، ایویڈنس اس وقت ہوتا ہے جب اس کو آپ باقاعدہ ایک اجازت کے تحت اور ایک طریقے کے تحت کی جاتی ہیں. تو یہ تو جب سوال پوچھے جائیں گے، جب یہ کیس اٹھے گا، سوال پوچھے جائیں گے دونوں طرف سے، جب وکیل حضرات کھڑے ہوں گے تو پھر تو بہت سارے سوال اٹھیں گے بھی کس نے کیا، کس نے اجازت دی، کیوں اجازت دی. یہ ساری چیزیں تو سامنے آئیں گی اس چیز میں. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آڈیوز ویڈیوز کا کھیل جو ہم نے شروع کیا ہے، جی. یہ جہاں سے شروع ہوا تھا یہ الٹیمیٹلی ان کے گلے پڑے گا. میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ جنہوں نے بھی شروع کیا تھا، اور یہ شروع ہوا آج سے نہیں شروع ہوا، بہت پہلے شروع ہوا تھا جب سے یہ پاناما کیس شروع ہوا ہے. تو یہ اس وقت بھی میرا ویو تھا. میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی ذاتی زندگیوں کو، لوگوں کی ذاتی زندگیوں کو، لوگوں کو جس طریقے سے ان کی ذاتی زندگیوں پہ کیچڑ اچھل رہا ہے، اچھالا جا رہا ہے، اچھالا جائے گا، وہ اللہ رحم کرے، بہت برا ہو گئی. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہماری ایک نسل پروان چڑھ رہی ہے، ایک نسل کا ذہن آلریڈی عجیب طریقے سے اس کا بن گیا ہوا ہے. اب ایک نئی نسل آپ کے سامنے آ رہی ہے. ان کو ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ریس، ہماری جو جنریشن تھی وہ اس کو گئی گزری تھی کہ انہوں نے یہ سب کام کیے، اور آئندہ اگر ہم اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں تو کیا آئندہ کے لیے جائز بن جائے گا چیز؟ سوشل میڈیا آلریڈی اس قدر وہاں پہ غلاظت آ چکی ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، آئی ڈونٹ نو ہم اس کو کیسے اس کو ٹھیک کریں گے، کیسے کنٹرول کریں گے، کیسے ان کو سمجھائیں گے کہ ہم ان سے باہر نکل کے سوچیں. وہاں پر ایک نیریٹو بنتا ہے اور اس نیریٹو راتوں رات پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ چاہے ایک شخصیت کے خلاف ہو، دوسری شخصیت کے خلاف ہو، کسی ادارے کے خلاف ہو، اور جب شروع ہوتے ہیں لوگ تو پھر اس کے بعد کوئی لمٹ نہیں رہتی اس کی کوئی بھی. ایسے ایسے مغلظات اور ایسے ایسے وہ کانسپریسی تھیوری سامنے آتی ہیں کہ انسان دنگ رہ کے جیسا کہ ان سے کیا ہماری سوچ اتنی گر چکی ہوئی ہے. میں خاص طور پہ اپنے ادارے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بارے میں، اس کی لیڈرشپ کے بارے میں جو بات چلتی ہے سوشل میڈیا پر، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس کو کمزور کر رہے ہیں، کس کو اٹیک کر رہے ہیں، کس کو کمزور کر رہے ہیں اس چیز کو. کیا ہم اپنے جو بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں، جو بھی فیملیز کے سربراہ ہیں یا ان میں ایلڈری پوزیشن میں ہیں، یا جیسے 40-45 کے پیٹے میں جو لوگ ہیں، کیا وہ اپنی جنریشن کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں؟ کیا ہم نوجوانوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ اس چیز سے بچیں آپ لوگ؟ یہ زہر جو ہے یہ کھا جائے گا سب کو، پاکستان کو کھا جائے گا زہری. یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ سائفر میں کلوز ٹو الیکشن انہیں سزا ہو سکتی ہے، اس کے قریب قریب یہ سارا میدان، یہ سیج، یہ سارا ٹرائل اسی پہ منتج ہوگا. جو لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس کا قیاس کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں رانا صاحب کا یہ ہنچ درست ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سے تو پھر باقی پارٹیز کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیے ابھی تک تو جو کچھ جس طریقے سے حالات دیکھ رہا ہوں میں، اور آپ بھی سب دیکھ رہے ہیں، دیکھیے مطلب جو جس طریقے سے ابھی نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، میرا تو خیال یہ تھا کہ اس وقت پورے پنجاب میں کم از کم ان کے جلسے جلوس ہو رہے ہوتے، دوسری پارٹیاں جلسے جلوس کر رہی ہوتی، تاکہ ایک ماحول بنتا. اور کیونکہ الیکشن کے لیے ایک خاص قسم کا ماحول چاہیے ہوتا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ابھی تک مسئلہ بن نہیں رہی ہے. ایک دوسری بات دیکھیے، اب جس لیٹر کی آپ بات کریں تو اوپن لیٹر وہ لکھیں گے، کیا لکھ سکتے ہیں؟ دو پاسبلٹی ہیں، یا تو وہ 9 مئی کے بارے میں پوری طریقے سے پھر جس طریقے سے ہوتا ہے کہ ابھی ہم معافی مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کر لیں گے. وہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے نہیں ہے. اگر وہ کر لیں گے تو آئی ول بی ویری سرپرائزڈ، اور کر لیں گے تو اچھا ہوگا. ان کے لیے کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. جس دن یہ ہوا تھا
میں نے اس دن بھی بات کی تھی, پھر یہ کہنا جو کر لینا چاہیے تھا ان کو, اگر وہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری, ان کو بات کرنی چاہیے تھی. وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے, ان کو اگر اپولوجائز کر لیں گے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. وہ فوج بھی پاکستان کی ہے, وہ بھی پاکستان میں ہے, تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ وہ شاید وہ پھر اسی کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں, یا پھر جو ان کا بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ انکوائری کروا لیں تو وہ انکوائری کروا لیں. دیکھیے وہ خود بھی اور باقی ملک کو بھی اس سے آگے نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس میں عمران خان صاحب مین روڈ پہ کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنا. اور اگر آج بھی اب کھڑا ہو کے بات کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا, میں اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو باقاعدہ اس کی پورے پاکستان میں کھڑے ہو کر معافی مانگنی چاہیے تھی, کیونکہ جو 9 مئی کو ہوا کسی ذی ہوش شخص نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی, سب نے اس کی مذمت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور بہت برا ہوا ہے, پاکستان کے لیے برا ہوا ہے, سب کے لیے. جی اگر وہ بھی بات کر لیتے تو اس میں کیا فرق پڑ جائے, ان کی شان میں کمی نہ ہوتی. اب بھی کر لیں گے, ان کی شان میں کمی نہیں ہوگی, لیکن پاکستان کے لیے یہ بہتر ہوگا.